بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالقدوس اور اس وقت موجود ہوں لاہور میں آرمی میوزیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آرمی میوزیم میں کھڑے ہیلی کاپٹر، ٹینک، توپیں اور آرمی کے مختلف ساز و سامان۔ اس میں کچھ ایسا بھی ساز و سامان ہے جو ہمیں ہندوستان کو جب ناکو چنے چبوائے گئے تھے اس وقت جو ہندو فوجی آرمی اپنے ٹینک وغیرہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ یہ آرمی میوزیم لاہور میں ایئرپورٹ کی بیک سائڈ پہ موجود ہے۔ اگر آپ مال روڈ پہ آتے ہیں تو جہاں پر مال روڈ ختم ہوتا ہے وہاں سے آپ الٹے ہاتھ ہوں تو باہر نمایاں آپ کو یہ میوزیم نظر آئے گا۔ اس میں 1947 سے لے کر 2023 تک کے مکمل آرمی چیفز کی ڈیٹیلز موجود ہیں، ان کی تصویریں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 1965 1971 کی جنگیں، اس میں استعمال ہونے والا اسلحہ اور اس کے علاوہ کافی اس حوالے سے تاریخی چیزیں موجود ہیں۔ 1947 میں ہونے والی ہجرت اور ہجرت کے دوران جو مسلمان بزرگ بھائی ہمارے وہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان تشریف لائے اور ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا اس حوالے سے ایک ٹرین کی بوگی بھی موجود ہے جس میں کافی ظلم و ستم جو انہوں نے کیا تھا مسلمانوں پہ وہ بالکل نمایاں دکھایا گیا۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے جنگی ساز و سامان بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح کی مکمل ترتیب بھی موجود ہے۔ یہ آپ سامنے جو نقشہ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک مسلمان کو جو ٹینک توپ کے آگے رکھ کے گولہ چلاتے تھے اس طرح کے موجود ہیں۔ جنگی ہاتھی موجود ہیں، جنگی گھوڑوں کے وہ جو بت وغیرہ ہیں یا وہ بنائے ہوئے ہیں سٹیپو وغیرہ، اور یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں وہ ٹرین جہاں سے وہ مسلمان ہجرت کرنے کے بعد اتر رہے ہیں۔ تو یہ آرمی میوزیم جس کے اندر آپ کو بری، بحری اور فضائی فوجوں کا مکمل ساز و سامان، طریقہ کار سارا دکھایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کارگل، سیاچن اور دیگر اس طرح ہمارے جو محاذ ہیں ان کا بھی عکس یہاں پر دکھائے جاتے ہیں۔ تو یہ آرمی میوزیم لاہور میں موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اور بلکہ جو جوان ساتھی ہیں جنہوں نے ابھی تک یہ نہیں دیکھا، جن کو اس ملک کی تاریخ کا نہیں پتہ، وہ بھی آئیں اور یہ میوزیم ضرور دیکھیں۔ اس کے اندر جذبہ ایمانی، جیسا کہ ہماری فوج کا موٹو ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، تو یہاں پہ ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور جہاد کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یقیناً ہماری پاک فوج، پاک آرمی یہ پاکستان کی حفاظت کے لیے بارڈروں پہ کھڑی ہے، اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہو رہی ہے، ان کے خون کی برکات کی وجہ سے آج پاکستان اپنے مقام پر کھڑا ہے۔ یقینی طور پہ کافی مشکل حالات میں پاکستان رہا، جس میں وزیرستان، سوات اور کافی قبائلی علاقے جہاں پر ہماری آرمی نے جا کر ان کافروں کی منصوبہ بندیوں کو منظم طریقے سے ختم کیا۔ تو یہاں پہ 11 کا سانحہ اور دیگر مختلف ہمارے جو فوجی جوان ہیں ان کے بھی یہاں پہ کافی زیادہ معاملات وغیرہ آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ ایک ٹکٹ ملے گی جہاں پہ 1965 کی یاد تازہ دلاتا ہوا ایک روم ہے جہاں پہ بمباری کا ایک چھوٹا سا کلپ چلاتے ہیں جس میں آپ کو میدان جنگ کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، زمین بھی وائبریٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ہیلی کاپٹر ہے جس پہ جانے کے الگ سے ٹکٹ ہے، وہ ہیلی کاپٹر میں آپ جا کر آپ اندر سے ہیلی کاپٹر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان آرمی میں استعمال ہونے والا مختلف اسلحہ مختلف وقتوں میں جو استعمال ہوتا ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے، اور بے شمار قسم کے جنگی ساز و سامان سے یہ لیس میوزیم ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے، دلچسپی والا معاملہ ہے،
اور اس سے ہمارے ملک کے اندر جو جو معاملات ہوئے تھے وہ بھی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سانحہ پشاور ہوا تھا اس کا بھی ادھر تھوڑا سا انہوں نے عکس دیا ہوا ہے، اور جو دہشت گردوں کے انہوں نے خیمے مورچے گرائے تھے وہ بھی یہاں پر دکھائے جاتے ہیں۔ تو بچوں میں اور جوانوں میں جو یہ چیزیں بھول چکے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی ہیں اور پاکستان کیسے حاصل کیا ہے، وہ ضرور جائیں اور ان کو فائدہ ہوگا، ان کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاک فوج کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔